2, 3, ایکشن۔ نمشکار، آداب۔ میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں کہانی ریحانہ کی زبانی میں۔ نظام الدین اولیاء جو تھے وہ بہت مشہور صوفی تھے، اور وہ ان کے پاس بہت لوگ آتے تھے ان سے دعا لینے کے لیے، اور وہ دعا دیتے بھی تھے۔ کسی کے یہاں بچہ ہوا تو دعا لینے کے لیے آ گئے بچے کے لیے، کسی کی شادی بیاہ ہوا اس کے لیے دعا لوگ لینے کے لیے آ گئے، کسی کے یہاں کوئی پریشانی ہوئی یا کسی کی کوئی طبیعت خراب ہوئی تب یہ لوگ آتے تھے ان سے دعا لینے کے لیے۔ تو لوگوں کو بڑا عقیدہ تھا ان کی دعا پر۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ بس نظام الدین اولیاء کے پاس چلے جاؤ، سارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی کچھ ہوا۔ ایک ان کے بہت قریبی جاننے والے تھے، یا ان کے دوست تھے یا رشتہ دار تھے، ٹھیک سے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کے پاس آئے۔ وہ بہت لمبے سفر پر جا رہے تھے، تو پرانے وقتوں میں تو سفر ہوتے تھے اتنے لمبے لمبے۔ تو یہ ان کے پاس آئے دعاؤں کے لیے۔ تو نظام الدین اولیاء بڑے خوش ہوئے، انہیں مبارکباد دی کہ بھئی تم بڑے لمبے سفر پر جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا جو یہ سفر ہے محفوظ ہو، اور تم ساتھ خیریت کے جہاں جا رہے ہو وہاں پہنچو۔ اور بہت ساری باتیں انہوں نے ان سے کریں، اور بہت ساری دعائیں دیں۔ یہ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ دے رہی ہوں، مثال دے رہی ہوں، لیکن انہوں نے ان کو بہت دعائیں دیں۔ اور اس کے بعد وہ صاحب جب اٹھ کے جانے لگے تو چلتے وقت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ بس تم اپنی آنکھیں جو ہیں نا ہمیشہ نم رکھنا، مطلب گیلی رکھنا۔ تو یہ باہر آئے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا یہ آخری والی دعا کیا تھی، آنکھیں نم رکھنے سے کیا مطلب۔ تو باہر ان کے صافی تھے، ان کے بہت سارے صافی تھے، باہر کی طرف کھڑے ہی رہتے تھے سب کے سب ان کے جو وہ تھا کمرہ اس کے باہر۔ تو انہوں نے ایک صافی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم اپنی آنکھیں ہمیشہ نم رکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں تو معلوم ہے کہ نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ ان کا تو دل مچل جاتا ہے غریب کے لیے، کمزور کے لیے۔ تو وہ جو ہے وہ تم سے یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی غریب کو، کمزور کو، اس کو دیکھ کے تمہارا جو ہے وہ دل میں ہمیشہ درد رہے۔ تمہاری جب درد رہے گا تو آنکھیں بھی نم رہیں گی۔ تو وہ ہمیشہ تم اپنے ساتھ رکھنا، اس دعا کو جو انہوں نے ان سے کہی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر کسی دوسرے کے لیے، خاص کر وہ جو کہ لاچار ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، اس کے لیے اگر درد ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی ہیں۔ تو یہ بات جو تھی وہ بڑی ان کے دل کو لگ گئی، ان کے جو یہ دوست آئے تھے۔ اور واقعی اگر یہ ہم سب میں ہی ہو جائے تو مطلب ہم لوگ کتنا بڑا ثواب کمائیں گے، یا کہوں کہ ہم کتنے سینسٹیو ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہ ڈپرائیوڈ ہیں، جو کہ مطلب کہا ہے کہ انہیں 2 وقت کا کھانا ہی مل جائے ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ان کا یہی طریقہ تھا دعا دینے کا، اور یہ مجھے تو یہ بہت دل کو بھا گیا ایک دم، یہ کہ دوسروں کے لیے سینسٹیو ہونا، اور وہ بھی خاص کر جو کمزور ہے، وہ اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی سینسٹیوٹی ہونا ہمارے اندر بہت مطلب وہ ایک طرح کا واقعی آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں۔ تو یہ انہیں بہت بڑی دعا دی، اور یہ ان کو تو خیر یاد رہی ہوگی۔ جب یہ میں نے یہ قصہ پڑھا
تو میرے بھی دل میں جو ہے وہ ایک طرح کا جو درد ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ 2 وقت تو کیا 1 وقت کا کھانا ہی کھا لیں تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سو اگر ہم لوگ سب اس طرح اس ہماری جو سوسائٹی کا یہ والا طبقہ ہے اس کی طرف سینسٹیو ہوئیں گے تو یہ ہمیں بہت سکون دے گا۔ تو یہ جو ان کی یہ دعا ہے یہ تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ دعا اچھی لگی ہوئے گی۔ اور اگلے ویڈیو میں کوئی اور قصہ یا کہانی یا دعا، ہو سکتا ہے دعا بھی ہو، لے کر آؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔